رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم۔ تیمم کا بیان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ مِنْهُ، یعنی اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں کا کوئی پاخانہ سے آیا یا عورت سے مباشرت کی اور پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی کا قصد کرو تو اپنے منہ اور ہاتھوں کا اس سے مسح کرو۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، وہ فرماتی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں گئے، یہاں تک کہ جب بیدا یا ذات الجیش میں ہوئے، یہ دونوں ایک مقام کے نام ہے، بیدا بھی ایک مقام کا نام ہے اور ذات الجیش بھی ایک مقام کا نام ہے، جگہ کا نام ہے، تو غالباً بیدا یا ذات الجیش ان دونوں میں سے ایک مقام پر پہنچے تو وہ فرماتی ہے کہ میری بالی ٹوٹ گئی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلاش کے لیے اقامت فرمائی، یعنی وہیں پر قیام فرمایا، اور لوگوں نے بھی حضور کے ساتھ اقامت کی، قافلے میں جتنے لوگ تھے وہ بھی وہیں پر ٹھہر گئے، اور نہ وہاں پانی تھا نہ لوگوں کے ساتھ پانی تھا، جہاں پر ہم ٹھہرے تھے وہاں پر بھی پانی نہیں تھا اور جو قافلے والے تھے ان کے پاس بھی پانی نہیں تھا۔ لوگوں نے حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آ کر عرض کی کہ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ آپ کی بیٹی نے کیا کیا، حضور کو اور سب کو ٹھہرا دیا، کیونکہ حضرت عائشہ صدیقہ کی بالی گم ہو گئی تھی جس کی وجہ سے وہاں پر رکنا پڑا، تو حضرت ابوبکر صدیق کے پاس لوگ آ کر کہنے لگے کہ آپ کی بیٹی کی وجہ سے کیا ہے حضور کو اور ہمیں کیا ہے یہاں پر ٹھہرنا پڑا، اور نہ یہاں پر پانی ہے اور نہ ہمارے پاس پانی ہے۔ وہ فرماتی ہے کہ پھر حضرت ابوبکر صدیق میرے پاس آئے اور اس حالت میں تھی کہ حضور اپنا سر مبارک میرے زانو پر رکھ کر آرام فرما رہے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے میں اس حالت میں تھی کہ حضور میرے زانو پر کیا ہے اپنا سر مبارک رکھ کر آرام فرما رہے تھے۔ اب حضرت ابوبکر صدیق آئے اور فرمایا کہ تو نے رسول اللہ اور سب کو روک لیا، حالانکہ نہ یہاں پانی ہے اور نہ لوگوں کے پاس پانی ہے۔ ام المومنین فرماتے ہیں کہ مجھ پر اطاعت کیا، یعنی حضرت ابوبکر صدیق مجھ پر کیا ہے غصہ ہوئے، اور میں کیا ہے حضور کا سر انور میری زانوں پر تھا، اس لیے کیا ہے میں حرکت بھی نہیں کر سکتی تھی۔ تو جب صبح ہوئی اور ایسی جگہ جہاں پانی نہ تھا حضور اٹھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیمم کی آیہ مبارکہ نازل فرمائی۔ اس جگہ پر کیا ہے جب حضور بیدار ہوئے صبح کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیمم کی آیہ مبارکہ جو ابھی میں نے تلاوت کی وہ نازل فرمائی، تو پھر کیا ہے لوگوں نے تیمم کیا۔ اس پر اسید بن حضیر نے کہا کہ اے آل ابو بکر یہ تمہاری پہلی برکت نہیں، یعنی ایسی برکتیں تم سے ہوتی ہی رہتی ہے۔ وہ فرماتی ہے کہ جب میری سواری اٹھی، یعنی میری سواری کا اونٹ اٹھا تو وہ ہیکل یعنی وہ بالی کیا ہے اسی اونٹ کے نیچے سے کیا ہے ہمیں مل گئی۔ پوری رات ڈھونڈا لیکن نہیں ملی، اور جیسے ہی اونٹ اٹھا تو کیا ہے اس اونٹ کے نیچے ہی کیا ہے میری وہ بالی بھی مل گئی۔ تو پتہ کیا چلا کہ اس وقت اس جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو تیمم کی آیہ مبارکہ نازل کرنا مقصود تھا، اسی لیے کیا ہے حضرت عائشہ صدیقہ کی بالی گم ہو گئی۔ تو بالی کا گم ہونا تو ایک بہانہ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا ہے تیمم کی آیہ
مبارکہ ام المومنین کے صدقے میں نازل کرنا مقصد تھی، اس لیے کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن کیا ہے تیمم کا حکم ارشاد فرمایا۔ صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے بروایت حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ مروی ہے کہ حضور اقدس ارشاد فرماتے ہیں کہ من جملہ ان باتوں کے جن سے ہم لوگوں پر فضیلت دی گئی ہے، یعنی اگلی امتوں پر کیا ہے ہم کو فضیلت دی گئی ہے، تو ان فضیلتوں میں سے 3 فضیلتیں یہ بھی ہے کہ ہماری صفیں فرشتوں کی صفوں کی برابر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کر دی ہے۔ ملائکہ کی صفوں کے برابر کیا ہے، ملائکہ کی صفوں کی طرح ہماری صفیں کر دی، یہ ایک فضیلت ہے۔ دوسری فضیلت ہمارے لیے تمام زمین کو کیا ہے اللہ نے مسجد بنا دیا ہے۔ پہلے کی امتوں میں کیا ہے ایک جگہ متعین ہوتی تھی، اسی جگہ پر آ کر ان کو عبادت کرنا تھا، کسی اور جگہ پر وہ عبادت کرتے ان کی عبادت قبول نہیں ہوتی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی عطا فرمائی کہ پورے روئے زمین کو کیا ہے مسجد بنا دیا، یعنی جہاں بھی وہ پاک جگہ پر سجدہ کرے اللہ کیا ہے قبول فرما لیا کرتا ہے۔ اور تیسری فضیلت جب ہم پانی نہ پائے زمین کی خاک ہمارے لیے پاک کرنے والی بنا دی گئی۔ اگر پانی نہ ہو تو زمین کی مٹی سے کیا ہے تیمم کر لیا جائے تو کیا ہے وہ پاکی کے برابر ہو جایا کرتا ہے۔ رب قدیر کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی علم دین سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی نیک توفیق عطا